بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ بینات القرآن کا چینل میرا ہے، تو اسی سلسلے میں یہ بھی قرآن سے باہر نہیں ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھنا، والد صاحب کہا کرتے تھے، یہ صحت کا خیال رکھنا عین دین کے مطابق اور دین کا ایک حصہ ہے اور اس سے باہر نہیں ہے، اور اسے بے حد اہمیت دیتے تھے۔ جو بھی ان سے ملتا تھا، ان کے پیشنٹ سے یا میں اور گھر والے، اور ہر وقت جو بھی ان سے ملاقات کرنے آتا تھا تو پہلی چیز یہی پوچھتے تھے تمہاری صحت کیسی ہے، تو اس کو پھر ہدایت بھی دیتے تھے۔ تو پہلا بیان ہو چکا ہے اس سلسلے میں، مائی لیٹ فادرز 50 گولڈن ہیلتھ اینڈ سیفٹی رولز۔ وہ پہلا تھا کہ ایکسٹریم ہاٹ ویدر جو کہ آج کل ہے پاکستان کے بہت حصوں میں، تو اس کے لیے ہمیں کیا پریکاشنز کرنی چاہیے اور کیا ہمیں نقصانات ہو سکتے ہیں اور کیا اپنانا چاہیے ہمیں، طرز عمل ایئر کنڈیشننگ کرنی چاہیے نہیں کرنی، کیا نقصانات۔ تو اسی سلسلے میں یعنی مناسبت سے آج کا نمبر 2 بیان ہے کہ بہت شدید سردی ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ شدید گرمی کا ہم نے بتایا نمبر 1، اور نمبر 2 اب شدید سردی بہت علاقے جو ہیں کسی بھی ملک میں، خاص طور پہ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں یا ہندوستان ہے یا اور جو ساؤتھ ایشیا کے ہیں یا ویسٹرن کنٹریز ہیں یا امریکہ ہے، کینیڈا ہے، سب میں جہاں بہت شدید سردی ہوتی ہے تو ان سب کے لیے ہے وہ اس اردو کا جو ہے وہ انگلش میں آسانی سے ٹرانسلیٹ کر کے تو اس کو لازمی سنیں، سب دنیا کے لوگوں کے لیے ہے۔ یہ والد صاحب کا پیغام جو انہوں نے کوئی 65-70 سال پہلے جب میں اسکول میں تھا، کالج میں تھا، تو اس وقت ایک دفعہ نہیں بار بار بتاتے تھے، اپنے پیشنٹس کو بتاتے تھے، گھر والوں کو، مجھے بھی، سب کو۔ تو اس وقت یہ باتیں یاد ہے، مجھے کئی سالوں سے ذہن میں تھا کہ یہ ایک امانت ہے میرے پاس، تو یہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میں پہنچا دوں۔ اور یہ صرف میرے لیے ہی نہیں تھا ان کا یہ میسیج، اور جیسے قرآن کا فلسفہ اور تفسیر اور وہ بھی بتاتے تھے، اور وہ بھی ایک امانت ہے جس کو میں نے سمجھا۔ اور یہ قرآن کا جو پروگرام شروع کیا ہوا ہے بینات القرآن، اسی کا کڑی ہے، اسی کا سلسلہ، اور یہ صحت جو ہے یہ بھی اسی کی کڑی ہے ایک۔ تو اس میں یہ ہے کہ والد صاحب کے سنہری اصول ہیں جو میں کہتا ہوں گولڈن۔ تو یہ کیا ہے، کیوں والد صاحب یہ بتاتے تھے؟ وہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر صحت ہی انسان کی نہیں ٹھیک تو عبادت کیا کرے گا۔ وہ بہت چیزیں اسی سے انسان کی صحت سے ملحق ہیں۔ تو جیسے کہتے ہیں کہ ہیلتھ از ویلتھ، ویل نون پروورب ہے، ہیلتھ از ویلتھ، یہی ہے دنیا کی قیمت، دین کے بعد صحت سب سے اہم چیز ہے۔ تو یہ ویڈیو جو ہے میں والد مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے ان کے نام کرتا ہوں، تاکہ ان کے درجات بلند اللہ تعالیٰ فرمائے، اور جو بھی سنیں تو ان کے لیے دعا کرے۔ تو اہم ہے میسیج، بہت اہم پیغام ہے۔ تو آج کی جو ٹپ ہے یا پروٹیکشنز بتانی ہے یا کیئر بتانی ہے، وہ ہے سردیوں میں کمرے گرم کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے، یا ان سے بچنا چاہیے۔ تو والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے موسم اور آب و ہوا اور غذا بھی ایسے ہی، وہ غذا کبھی کہا کرتے تھے، تو علاقوں کے حساب سے بنائے ہیں یہ سب، اور اللہ کی جو پرفیکشن ہے اس کی کریشنز کی، اس کو تو اس کے اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی اس سے بہتر، کہ جو اللہ تعالیٰ نے بہتر سمجھا۔ کیونکہ ہر ایک ملک میں مختلف ریجنز ہیں، کہیں میدان ہیں، کہیں صحرا ہے، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں ساحل ہیں، کہیں کوسٹل ایریاز ہیں، ہاٹ ہیومڈ کلائمیٹ ہے، اور مختلف، تو وہ صحرا جیسے، تو ہر علاقے اور ریجن کے مطابق پھل فروٹ اور موسم، اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے تخلیق کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری جو تخلیق ہیں کوئی بھی ہے اس میں کوشش کریں کہ اس بدلنے کی کوشش نہ کریں، اسی میں رہیں۔ آپ کے لیے بہتر وہی موسم ہے، بہتر وہی ہے، اس جگہ کے جو پھل ہوتے ہیں
جو بھی خوراک ہے اسی کو کھائیں. جہاں یعنی چاول ہوتا ہی نہیں ہے کسی جگہ پہ اتنا ہو سکتا ہے تو وہ زبردستی وہاں چاول امپورٹ کر کے کہیں تو کسان ان کے مطابق وہ مناسب نہیں ہے. جہاں گندم زیادہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے زمین سے تو وہ گندم جو ہے اسٹیپل فوڈ وہاں کا ہونا چاہیے. ایسے ہی پھل جو ہیں کسی جگہ آم پیدا ہی نہیں ہو سکتے، موسم ہی نہیں ہے، یا کوئی اور ایسے پھل ہیں جو پہاڑوں پہ ہی ہوتے ہیں، پیدادوں میں نہیں ہوتے. تو ان کا یہی ہوتا تھا کہ جو جس جگہ آپ رہتے ہیں اس جگہ جو پیدا ہوتی ہے، جیسے موسم ہے وہاں کے، ان کے مطابق رہنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اور اس کی جو نیچر ہے اس سے جتنا زیادہ سے زیادہ نزدیک رہ سکیں گے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے. تو سردی ہو یا گرمی ہو تو خزاں اور بہار آتے ہیں تو یہ اچانک نہیں آتے. موسموں کی تبدیلی بھی آہستہ آہستہ ہوتی ہے تاکہ جسم جو ہے وہ اس کا عادی ہو جائے. تدریج کا اصول ایک اہم اصول ہے اسلام کا جو وہ بیان کیا کرتے تھے کہ تدریج. اللہ تعالیٰ نے 6 یا 7 دن میں دنیا بنائی. وہ کن فیکون سے بھی بنا سکتا تھا مگر تدریج کا اصول، یہ تدریج کا اصول یہاں بھی لوگوں کو سمجھ بہت کم ہے کہ جی وہ 6 دن کیوں لگائے اللہ تعالیٰ نے، کن فیکون سے کیوں نہیں بنا دیا. تو یہ اس کی اور بھی ایک وجہ ہے جس میرا یوٹیوب پہ اس پہ بیان ہے کہ کن فیکون سے دنیا کیوں نہیں بنا دی. تو اس کی اور بھی ریزن ہے مگر ایک یہ ہے تدریج کا اصول. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا جو ہے عموماً طریقہ یا لاہ عمل یہ ہوتا ہے کہ گرم کمرے جو ہے ان کو کریں اور اچانک سردی میں باہر چلے جائیں. کمرے کو گرم کیا، گھر کو گرم کیا اور اچانک اٹھے اور باہر سردی. تو اس سے یہ اللہ تعالیٰ کے جو تخلیق کا نظام ہے یا اس کی قدرت ہے، اور قرآن نے بھی بتایا کہ میری تخلیق میں زیادہ مداخلت مت کرو، جیسے ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو اور ایڈجسٹ کریں اسی کے ساتھ. تو یہ کسی حد تک تخلیق میں مداخلت بھی کہہ سکتے ہیں مگر بہرحال اگر بہت ضروری ہو، کچھ موسم بہت ہی شدید ہے تو وہاں اجازت بھی ہے کہ کسی حد تک گرم کرے مگر اتنا نہ کرے کہ باہر اور اندر کا ٹیمپریچر کا ڈفرینس بہت زیادہ ہو اور جب بھی آپ باہر نکلیں یا باہر سے اندر آئیں تو آپ کو تھرمل شاک ہو. تھرمل شاک جو اچانک سرد سے گرم اور گرم سے سرد ہونا، یہ وہ کہا کرتے تھے کہ اس سے لقوہ ہو سکتا ہے. یہ فیشل پیرالائسس اس کو کہتے تھے کہ وہ ہو سکتا ہے. کسی اور سے کبھی نہیں یہ سنا. یہ چیز آج 70 سال پہلے والد صاحب کی ہی بس سنی ہوئی ہے. کبھی کسی ڈاکٹر کسی جگہ نہ پڑھا نہ سنا. یہ خاص طور پہ یہ پوائنٹ جو ہے تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ گیس ہیٹر خاص طور پہ جب چلاتے ہیں، اس استعمال کرتے ہیں تو کاربن مانو آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے اس سے، اور بے حد خطرناک ہے یہ دونوں چیزیں. اور ان سے آکسیجن جو ہے کمروں میں وہ کم ہو جاتی ہے، آکسیجن کا لیول بہت نیچے چلا جاتا ہے. تو اس سے سانس کی بیماریاں جو ہے، ریسپریٹری جو ڈیزیزز ہیں اور گلے کی بیماریاں، گیس کی بیماریاں، اب بڑی عمر میں پھر جوڑوں اور نرز کا اس پہ اثر ہو سکتا ہے اور باقی چیزوں کو بھی اثر ہوتا ہے. پورا جسم جو ہے اسی سے متعلق ہے. آنکھوں کی ہو سکتی ہے، کان کی تکلیف ہو سکتی ہے اور ڈرائی ہو سکتا ہے. آپ یہ جو ہیومیڈیٹی لیول بہت کم نیچے چلا جاتا ہے ہیٹنگ سے، تو اس سے آپ کا گلا جو ہے وہ خشک رہے گا. آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ جس کو کہتے ہیں کہ پھر آرٹیفیشل ٹیئرز ڈالنے پڑتے ہیں کہ آنکھوں کی خشکی، اور پھر آنکھوں میں آپ کو رگڑ لگے گی، آپ کو ملنا پڑے گا. کان جو ہیں وہ آج کے ڈرائی ہونے کی وجہ سے وہ آواز دینے لگ جائیں گے. تو آپ کے جو ہونٹ ہیں، آپ کا گلا خشک ہونے لگ جائے گا. یہ سب بیماریاں مختلف اسی کی وجہ سے، بہت زیادہ اسی کی وجہ سے ہیں، تو جس کا ہم بہت خیال نہیں رکھتے. تو ایک اور بہت سیفٹی کنسرن یہ ہے کہ جب بہت جگہوں پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یا کسی بھی وجہ سے گیس ہیٹنگ کے دوران منقطع ہو سکتی ہے. وہ منقطع ہوگی تو کیا ہوگا؟ لوگ تو سوئے ہوئے ہیں، تو دوبارہ آئے گی تو کیا ہوگا؟ وہ کمرے میں پھیل جائے گی اور اتنے زیادہ اس سے حادثات ہوتے ہیں، بہت حادثات ہوتے ہیں.
اور یہ فیٹیلیٹیز بھی ہوتی ہیں، لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ یعنی اموات اس سے ہو جاتی ہیں، اور بے حد بڑا سیفٹی رسک ہے۔ ایسے ہی گیس اور بجلی بھی سیفٹی رسکس ہیں بہت زیادہ، بجلی میں بھی ایسے ہی سیفٹی رسکس ہیں۔ اور پھر اس کے بعد چوتھا نمبر جو ہے وہ ہے کہ لائف سٹائل کا بہت نقصان ہے اس میں۔ لوگ جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں گھروں میں اور پھنس جاتے ہیں اس میں، اور باہر نہیں نکلتے، اور اس کی وجہ سے وہ جو ہے ان کو کام کرنا، ورزش کرنا تو اس میں نہیں ہوتا۔ تو اس کے پانچواں نقصان معاشی نقصان، ملک جو ہیں وہ بہت زیادہ ان میں بڑھتا جا رہا ہے انرجی کا استعمال، اور وہ کوپ ود نہیں کر سکتے۔ پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے، انرجی کی ضروریات لوگوں کی بڑھ رہی ہیں، اور انفراسٹرکچر انرجی کا اس کو ایکسپینڈ کرتے جانا مسلسل، یہ بہت زیادہ یعنی مشکل ہے، اور اس پہ خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بہت ملک اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، اور پھر وہ قرضوں کے جو لے کے قرضوں کے جو ہے نا، جیسے پاکستان بھی ہے، قرضوں میں دب جاتے ہیں، اور پھر اور اس سے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، مہنگائی کے اور لوگوں کی روزگار کے، اور بے حد اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ملک میں ہیں۔ تو میری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو وائرل کریں، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ہر گھر میں یہ پہنچنی چاہیے، ہر کسی کے، صرف پاکستانی اور مسلمان نہیں ہے، یہ ہر کسی مذہب، ہر کسی ملک کے لوگوں کے لیے یہ ہے مفید اور بے حد مفید۔ اور یہ دو ہو گئے، اس کے بعد جو ہے وہ 4-5 اور اس کے بیانات آئے ہوئے، غذا کے متعلق آئے گا، اور مختلف بیانات اور آئیں گے جو کہ آپ کو پتہ چلتا رہے گا۔ تو جزاک اللہ خیر، آپ نے سنا بینات القرآن، میں انجینئر مبشر شاہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہوں کہ سب کو اللہ تعالیٰ صحت سے رکھے، مجھے، میری اولاد، آپ کو، آپ کی اولاد، اور دعاؤں کی بھی بہت اہمیت ہے، احتیاط کرنے، پریکاشنز کے ساتھ دعا بھی کیا کریں، قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، تو یہ سب چیزیں بہت مدد دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر حفاظت فرماتا ہے سب کی۔ مع السلامہ، اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم پہ۔